محنت سے کام کیا، دیانتداری سے کام کیا، دبنگ طریقے سے کام کیا، ٹھیک ہے، جس کو ٹھوکنا ہے ٹھوک کے رکھا، غلط آدمی کو برداشت نہیں کیا۔ 70-71 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کا ایک جو اس وقت طوفان تھا اس کے مقابلے میں یہاں سے وہ MP بنے، حلق کے اندر جتنی سڑکوں کا جال بچھا، اب مرمتیں ہو رہی ہیں اس جو یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ، اب وہ سڑکیں دوبارہ سے مرمتیں ہو رہی ہیں، اور جال ہم لوگوں نے، ہمارے خاندان نے، اس کو خوف ہوتا تھا کہ ہماری شکایت اگر لگ گئی بدعنوانی کی یا کوئی کسی قسم کی زیادتی کی تو پھر وہ ہماری خیر نہیں ہوگی۔ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے، اپنے ڈپارٹمنٹ میں لوگ کانپتے تھے، کام فوراً ہوتے تھے۔ ان کے اندر ایک بہت ہی علاقے کے لیے ایک احساس تھا کہ یہاں کے لوگ خوشحال ہوں، اس علاقے کو ترقی، بکھر کے لیے ان کے اندر محبت جو تھی نا وہ بچپن سے ہی یا جیسے شروع سے ہی انہوں نے کیا۔ کہتے تھے کہ وہ چلا گیا جس کی اس پہ یہ کامیابیاں اور جس کا وہ جو ان کے پیچھے تھا، جن کی ٹیک تھی، وزیر اعلیٰ تک جو بنتے تھے وہ ان کے پاس آ کے ان کو وہ گروپوں کے گروپ MPs کے تھے، وزیر اعظم کے لیے بھی ان کو صرف بکر میں نہیں پورے پنجاب کے وہ کرتے تھے۔ کوئی کسی کا کردار چھپا نہیں رہتا ملک صاحب، کوئی سمجھتا ہے نا ایک خدا تعالیٰ کی ذات کے تو کیمرے ہر جگہ لگے، دنیا میں بھی نہیں چھپا رہے۔ تو آصف علی زرداری ان سے بڑا سیاستدان اس وقت ملک کے اندر پائے کوئی نہیں دیتا۔ میری فطرت، میری شخصیت، میرا دماغ، میرا دل مجھے سیاست کرنے پہ آمادہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق امین ملک۔ اس وقت ہم موجود ہیں نوانی میں، سردار اصغر خان مرحوم کے آبائی علاقہ ہے، اور محسن بکر کے فرزند سردار سجاد اصغر خان شاہانی صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے کہ محسن بکر ان کو لقب کیوں ملا۔ اور یہاں میں اگر محسن بکر کی بات کروں تو ضلع بھر کے جتنے بھی شہری ہیں، جب وہ لاہور میں رہائش پذیر تھے تو جو بھی شہری جاتا تھا بڑا خوشی سے انہیں گلے بھی لگاتے تھے، عزت احترام بھی دیتے تھے، پیار و محبت بھی کرتے تھے۔ بکر کا نام سنتے پریارٹی پہ بکر کے لوگوں کو کام ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے والہانہ محبت کرتے۔ صرف یہی نہیں، وہ جب محکمہ پولیس انہوں نے جوائن کیا، جس ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو خدمت کا جذبہ اتنا تھا کہ اتنے دلیر، جرأت مند، بہادری کی ان کی بے مثال مثالیں ہیں، اور کئی انہوں نے ایوارڈ بھی اپنے نام کیے، اور اپنے شعبہ پولیس کا انہوں نے نام بھی بلند کیا، اور پنجاب بھر میں اور پاکستان بھر میں ایک اپنی الگ پہچان بھی بنائی۔ اور میرٹ کی وجہ سے ان کا ایک بڑا نام تھا، جو جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا نام ایک بڑے افیسر کا ہوتا ہے، تو ان کی میرٹ پسندی اور فرشناسی اور کام لینے کی جو جرأت ہے، اس کو ہم بھی خراج عقیدت پیش کریں گے کہ جب بھی انہوں نے اپنے ماتحت یا اہلکاروں سے کام لینا ہوتا تھا تو جسٹ ان کو جو پازیٹیو رویہ اور انداز جو تھا افیسرانہ، ان کی وجہ سے سب اہلکار جو ہے اپنی ڈیوٹی، اپنی فرض شناسی دے دیتے تھے۔ اور جب پھر وہ آئے سیاست میں، تو انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو آج تک نوانی گروپ کی ایک تاریخ لکھی گئی ہے، ضلع بنانے سے لے کر ضلع کی ترقی ہو، خوشحالی ہو، اور نوانی گروپ کی تاریخی فتوحات ہوں، یہ ان کی مرہون منت تھی۔ شومی قسمت جتنی زندگی تھی، ان کی وفات کے بعد بہت بڑے کرائسس بھی دیکھنے کے آئے نوانی گروپ کے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سجاد اصغر خان شاہانی صاحب۔ سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ آج کی آپ سے گفتگو، آپ کا خوبصورت ڈیرا دیکھا، جیسے بلوچ ٹرائب کا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگا، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور یہ ہماری گڈ لک ہے کہ فرسٹ ٹائم ہمیں موقع ملا اور آپ سے گفتگو کا موقع بھی ملا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد گرامی کو محسن بکر کا ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ یہ ہمارا کوشچن نہیں ہے، یہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا، تو نوجوان جاننا چاہتے ہیں کہ محسن بکر کی خدمات کیا تھی اور ٹائٹل کیوں ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طارق ملک صاحب،
آپ یہاں تشریف لائے اور میرے سے یہ انٹرویو سمجھے، میں تو اس کو گپ شپ کا ایک نام دوں گا کیونکہ میں کوئی انٹرویو والے اس میں ہوں نہیں. تو جہاں تک میرے والد مرحوم کا تعلق ہے، وہ ایک ہمارے دادا بھی، جو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ بلوچ تھے اور ایک ہجرت کر کے اس علاقے میں وہ آئے تھے. پہلے وہ دریا کے پار ڈیرہ اسماعیل خان والی سائڈ پہ، جی. پھر دریا پار کر کے اس طرف آ گئے. بکر اس وقت تحصیل تھی، پتہ نہیں اس وقت جب ہمارے بزرگ آئے تو اس وقت اس کی کیا سٹیٹس تھا، یہ اب مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے. لیکن وہ یہاں کے کچے کے علاقے میں دریا کے پاس سارا آباد ہوئے. پہلے وہاں جی. سے یہ جو کچی شانی ہے، پھر آپ دیکھیں گے نا کچی شانی، ڈیڑھ شانی، یہ سارے آباد ہوتے گئے. جی. تو وہاں سے ہوتے ہوئے دو بھائی جو تھے. اب ایک میں وضاحت یہ بھی کر دوں کہ کچھ لوگ، کیونکہ میں اپنے نام کے ساتھ شاہانی لکھتا ہوں، تو آج کل کی جو نئی نسل ہے جن کو پچھلی بہت قریبی تاریخ بھی ان کو نہیں پتہ، اور وہ تاریخ کی بجائے وہ مستقبل کا زیادہ جی. اس کا وہ لگا رہے ہیں. کیونکہ تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے آدمی. اور میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ یہ باقی چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا سا تاریخ بھی دیکھ لیا کریں، کچھ خاندانوں کی تاریخ، کچھ علاقوں کی تاریخ، تاکہ ان کو اس چیز کا علم ہو کہ آگے بڑھنے کے لیے یہ جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے کیا 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 آگے بڑھنے کے لیے اور کیسے آگے پہنچے، تاکہ وہ بھی اسی چیز کا استفادہ حاصل کریں. تو اب ہمارے جو بزرگ تھے، شاہانی بلوچوں کا سب ٹرائب، جی. شاخ شاہانی خاندان تھا. تو دو بھائی یہاں پہ عاقل خان اور عادل خان آ کے آباد ہوئے. عادل خان یہاں نوانی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جی. جو ہمارے بزرگ تھے. عاقل خان آگے جو گاؤں شاہانی ہے اس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. وقت گزرتا گیا، ہمارا خاندان، میرے دادا ایک سرکاری افسر تھے، 1936 میں افسر مال کے طور پہ ریٹائر ہوئے. میرے والد وغیرہ، چچا وغیرہ سارے ساتھ ہوتے تھے. تعلیم بھی انہوں نے وہیں باہر مختلف جگہوں پہ حاصل کی، جی. جس میں اس وقت جو ہندوستان میں علاقے ہیں، گرداسپور، امرتسر وغیرہ، اس طرف بھی تھے. کیمل پور زیادہ تر ان کا وہ تھا. پھر کرتے کرتے والد صاحب 1944 میں پولیس کی نوکری میں، ان کے بڑے بھائی ایک اس وقت فوج میں تھے، وہ 1942 میں ورلڈ وار 2 میں عراق میں وہ جنگ لڑ رہے تھے. جی. تو 4 بھائی تھے. تو پاکستان، انہوں نے 1944 میں پولیس جوائن کی، پاکستان بن گیا. اس میں بھی انہوں نے کافی لوگوں کے جو اس وقت مسائل تھے، آباد کاری تھی، اس میں انہوں نے حصہ لیا. کرتے کراتے ایک ان کو احساس تھا ایک یہ کہ یہاں پہ جو اس وقت یہاں پہ جو بکھر کی سیاست کا محور تھے وہ افضل خان ڈھانڈلا تھے. ضلع میاں والی تھا. جی. اور افضل خان ڈھانڈلا ادھر ان کی توتی بولتی تھی. عبداللہ خان شاہانی تھے، وہ سیاست میں ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے. یہ خان صاحب سن کوڈ کے دیے گا، کون سے سن کی بات ہے جب یہ تھے افضل خان ڈھانڈلا مرحوم صاحب؟ نہیں، وہ تو پاکستان جب بنا تھا اس وقت تھے. جی ٹھیک اس ہے. کے بعد بھی وہ چلتے رہے، وفات تک ان کا ایک بڑا جی. نام تھا. وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر ہوتے تھے. جی. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے یہ وہ فیصلہ کیا، کپتان صاحب کو کہا، کیپٹن احمد نواز خان شاہانی، ان سے کہا کہ جی یہاں پہ جو ایک علاقے کے اندر یہ بہت بڑے بڑے یہ زمیندار تھے، وڈیرے جی. تھے. تو ہمارا خاندان، کیونکہ یہ تو تعلیم کے سلسلے میں باہر رہے، دادا بھی سرکاری افسر تھے، باقی خاندان یہ اس علاقے میں 6 مہینے پانی ہوتا تھا، 6 مہینے خشکی ہوتی، تو جی. اتنی فصلیں بھی نہیں ہوتی تھیں. ان کی لینڈ ہولڈنگز اتنی زیادہ تھیں کہ کافی وہ، ان کو احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم ان کے مقابلے میں ایک
ایسا سیاسی بنائیں اپنا وہ، تو تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. یہاں پہ جو پگ بند وڈیرے وہ سارا ان کا مسلط ہے یہاں پہ. جی تو انہوں نے کیپٹن صاحب کو کہا کہ آپ ملازمت چھوڑیں اور آپ علاقے میں بیٹھیں. تو انہوں نے نوکری چھوڑی اور وہ 60 کی دہائی کے شروع میں یا 50 کی دہائی کے آخر میں، اسی طرح 50 کی دہائی میں انہوں نے نوکری چھوڑی اور یہاں آ گئے، اور انہوں نے لوگوں سے رابطے شروع کر دیے اور سیاست میں انہوں نے جی قدم رکھا. تو الیکشن بھی لڑے، 65 والا بھی لڑا. اس وقت بی ڈی ممبرز نے ووٹ دینے تھے. جی وہ امان اللہ خان شانی کے مقابلے میں تھا. اس وقت وہ لوز کیا انہوں نے. اس جی وجہ میں نہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، جی وقت زیادہ. جی سر. پر 1970-71 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کا ایک جو اس وقت طوفان تھا، اس کے مقابلے میں یہاں سے وہ ایم پی اے بنے بکھر سے. جی اور اس کے بعد 1977 میں ایم پی اے بنے اور وزیر ٹرانسپورٹ، پنجاب کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ تھے، اور وہ میاں والی ضلع کے پاکستان بننے کے بعد پہلے کوئی صوبائی وزیر تھے جی میاں والی ضلع کے. تو اس کے بعد ضیاء الحق کا مارشل لاء آ گیا. تو اس وقت جب ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا تو والد صاحب اس وقت ڈی آئی جی ملتان تھے. اس سے پیچھے یہ تھا کہ 1973 میں جب محمد احمد خان قتل ہوئے تو ان کے بیٹے نے، ایس ایس پی لاہور تھے اس وقت، 1973 میں ایس ایس پی لاہور تھے. اور لاہور اس وقت ایس ایس پی جو ہوتا تھا وہ اس وقت یہ شیخ پورہ وغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے ضلع بھی، قصور اس میں تھا، جی اور بھی ضلع تھے. بہت بڑا ایک وہ تھا. لاہور بڑی اہمیت کا حامل تھا. جی اس سے پہلے بھی وہ لاہور میں ایس پی کینٹ رہے. تو ان کا ایک بہت ہی جو تعلقات کا بہت وسیع تھا، ان کی ایک ریسپیکٹ تھی، بڑے ہر لیول پہ ان کے تعلق تھے. چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے سول بیوروکریسی ہو، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے. تو کپتان صاحب وزیر تھے، مارشل لاء لگ گیا. اس کے بعد وہ علیل ہو گئے اور 1980 میں ان کی وفات ہو گئی. جی تو اس وقت 1980 وفات جب ہوئی تو اس سے پہلے رشید اکبر خان بھی یہاں پہ بالکل نوجوان تھا. وہ بھی اپنی سیاست انہوں نے جی ان کو اسسٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو والد صاحب نے ان کو کہا کہ تم داجل میں جا کے ڈیرا لگاؤ. داجل میں ہماری زمین ہے، وہاں پہ مکان جی اچھا بنا ہوا تھا، وہاں ڈیرا لگاؤ تاکہ ادھر پینیٹریٹ کرو. وہ چاہتے تھے ان علاقوں میں جہاں پہ پہلے یہ سیاسی بڑے گروپ تھے، ان علاقوں میں پینیٹریشن بڑھے گی تو پھر باقی سارا. جی بالکل. وہاں گئے. اس کے بعد وقت چلتا گیا، 1982 آ گیا. جنرل جیلانی صاحب گورنر بن گئے. جنرل جیلانی صاحب ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے. وہ جب لاہور آتے تھے تو ہمارے یہاں ہی ٹھہرتے تھے، یعنی گورنر بننے سے پہلے. وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی رہے، سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے. تو ان کے وہ بہت دوست تھے. تو جب وہ گورنر بنے تو والد صاحب نے ان کو کہا کہ جنرل صاحب، میرا ایک سب سے اہم اور ضروری جو وہ ہے نا آپ سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بکھر کو ضلع بنا. یہ بہت بڑی تحصیل ہے، طویل فاصلے ہیں، پاپولیشن خصوصاً تھل کے علاقے میں بہت کم ہے، سہولتیں ہیں نہیں. جو کچھ آتا ہے وہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بٹ جاتا ہے. وہیں کے سارے یہاں پہ پوسٹنگ، پولیس میں بھی میاں والی کے، پٹوار یہ ریونیو میں بھی وہاں میاں والی کے. تو ہمارے لوگوں کا بہت استحصال ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں میاں والی کے وہ بہت ڈومینیٹنگ ہیں. جی آپ کو بھی معلوم ہے وہ بہت ڈومینیٹنگ، جہاں بیٹھے ہوں گے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ بھائی. جی بالکل. تو ہمارے لوگ بڑے بیچارے شریف اور جس طرح ان کا ہمبل ہے. انہوں نے کہا یار یہ آپ ہمیں ہمارے پہ احسان کریں کہ یہ ضلع ہمیں بنا. تو جنرل جیلانی صاحب نے ان کے کہنے پہ اس وقت انہوں نے کچھ ضلع بنائے، تو بکھر کو بھی اس میں شامل کیا اور بکھر کو ضلعی حیثیت مل گئی 1982 میں. تو اس پہ یہاں کے لوگوں نے جب ضلع بن گیا ان کے کہنے پہ،
اس وقت لوگوں نے انہیں محسن بکر کا خطاب جی نام دیا یا خطاب دیا یا ان کی بالکل محبت تھی، خطاب ملا ہے جی. تو یہ ہے محسن بکر کا ہونے کا ان کا جو تھا. پھر بکر ضلع بن گیا، اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ترقیاتی کاموں میں، نوکریوں میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب آج کل کے نوجوان، میں نے کسی جگہ پہ کہا کہ بھئی وہ یہ سوشل میڈیا پہ کہ جی انہوں نے بہت ملازمتیں، انہوں نے لاکھوں ملازمتیں دلوائیں. تو نیچے ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی. کسی بچے نے لکھا کہ ملازمتیں، اس کا مطلب ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہونے دیتے تھے، اپنی مرضی سے کرتے تھے. تو ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ یہ پاکستان میں وہی بچہ بھی اگر آ جائے نا، وہ بھی اپنی ملازمت کی بات کرے گا تو اس وقت اس کو میرٹ کا خیال نہیں. پاکستان ہے اور ہم تو بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں، کیونکہ میرٹ پہ ہم جا کے لاہور کے بچوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے. بڑے شہروں کے جو اچھے اسکولوں سے، اچھے کالجز سے پڑھے ہوتے ہیں، وہاں ہمارے بکر کے جی اب تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے مقابلہ، لیکن اس وقت تو بالکل ہی جو ہمارا تعلیمی معیار بہت پسماندہ، غربت. تو اس وقت وہ پنجاب والوں سے یعنی کچھ چین کے ملازمت بکر کے لیے سوشل سیکیورٹی میں چیف کمشنر رہے سوشل سیکیورٹی. تو اس وقت انہوں نے سوشل سیکیورٹی میں بکر کے پڑھے لکھے لڑکوں کو اعلیٰ 17ویں گریڈ میں بھی نوکریاں دیں، اس سے نیچے بھی دیں، اور جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو درجہ 4 کی بھی دیں پورے پنجاب میں. تو ہمارا خان پھر ادھر سعید اکبر خان لائف سٹاک کے وزیر بنے 88 میں، جو والد صاحب کی ہی ان کی وہ تھی. تو وہ ان کا یہی تھا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ان کو ملازم سے بکر کے لیے نکالو، اور پھر باقی ترقیاتی کام بکر اس میں دیکھ لیں آپ. تھل کے اندر جتنی سڑکوں کا جال بچھا، اب مرمتیں ہو رہی ہیں وہ جو یہ جی کلیم جی کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ اب وہ سڑکیں دوبارہ سے مرمتیں ہو رہی ہیں، اور جال ہم لوگوں نے، ہمارے خاندان نے بچھایا. تو یہ خان صاحب جب تھے اس وقت انتظامیہ یہاں پہ مطلب ان کو خوف ہوتا تھا کہ ہماری شکایت اگر لگ گئی بدعنوانی کی یا کوئی کسی قسم کی زیادتی کی تو پھر وہ ہماری خیر نہیں ہوگی. تو بہت ان کا خوف ہوتا تھا، اور کافی حد تک کنٹرول ہوتا ماحول تھا. ہاں. ان کے جانے کے بعد تو بہت فرق آ گیا، اور کسی قسم کا وہ کنٹرول ہے ہی نہیں. سب سارے شترے بے مہار ہیں. آپ نے تو خود میرا خیال ہے اتنی عمر تو ہے آپ کی کہ تھوڑے پچھلے جی ماضی اور بالکل میں نے خان صاحب کا دور دیکھا ہے. جی اور میں خان صاحب کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ محسن بکر کا لقب ایسے نہیں مل جاتا. میں خان صاحب اگر اس ضلع کی بات کروں تو یہاں سے آئی جی بھی رہے ہیں ہمارے بکر کے لوگ، ڈی جی ایف آئی اے بھی رہے ہیں، بہت بڑے عہدوں پر لوگ فائز رہے ہیں، لیکن کسی نے عوام سے محبت یا عوام میں پذیرائی یا عوام کی خدمت کا جذبہ نہیں رکھا. تو یہ ضرور ہمیں بتائیے کہ خان صاحب ٹھیک ہے ایک بڑے عہدے پہ تھے، ڈی آئی جی لیول پر، بڑا پولیس میں وہ دبانگ افیسر تھے، اور جیسے خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے. اپنے ڈپارٹمنٹ میں لوگ کانپتے تھے، کام فوراً ہوتے تھے. اس لیول کے جو بڑا افیسر تھا، ایک اسٹینڈرڈ تھا، اس سے یہ پسماندہ لوگوں کی دل میں محبت، ان کی خدمت کا جذبہ، اس کی وجوہات کیا تھیں اصل؟ یہ ہمیں دیکھیں. یہ ایک میں آپ کو بتاؤں، میں ان کے ساتھ کسی کو کمپیئر کرتا ہی نہیں ہوں. ان کی شخصیت شروع سے ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیتیں یہ دی ہوئی تھی. خاندانی پس منظر، علاقے کی محرومیوں کا احساس، جی اور یہ چیزیں ساری ان کے اندر کیونکہ تھیں. مطلب یہاں ہمارے کچے میں لوگ بڑے بڑی زمینوں کے مالک تھے، لیکن زمینیں پانی ہوتا تھا، آباد نہیں تھیں، فصلیں نہیں ہوتی تھیں، تو بہت غربت تھی. وہ بھی انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. تو اس ساری چیز ان کے اندر ایک بہت ہی علاقے کے لیے ایک احساس تھا کہ یہاں کے لوگ خوشحال ہوں، اس علاقے کو ترقی ہو. بکر کے لیے ان کے اندر محبت جو تھی نا، وہ بچپن سے ہی یا جیسے شروع سے ہی انہوں نے کیا ہے، وہ شروع سے ہی کام کر. اور یہ بھی ایک اور بات بتا دوں کہ ان کے اندر ایک اور چیز تھی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بکر کا بندہ آیا اور اس نے کہا کام، تو وہ سیاسی نہیں پوچھتے تھے. ان کے پاس کسی علاقے کا بھی گیا، کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں تو کون ہے، تو کہاں سے ہے، تو مجھے کیوں بتا رہا ہے کام. وہ اس کو یہی پوچھتے تھے ہاں بھی کیا کام ہے، وہ تو یہ کس سے کام ہے، ٹھیک ہے، فون ملاتے تھے. اسے نہیں پوچھتے تھے تو
کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے بھیجا، بس آ گیا۔ وہ ایک خود کہا کرتے تھے کہ جو میرے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے پہ احسان کرتا ہے کہ وہ آتا ہے، وہ ایک امید لے کے آتا ہے، وہ میرے پاس چل کے آتا ہے۔ اللہ نے مجھے وہ دی ہے اس زندگی میں حیثیت کہ لوگ میرے پاس چل کے آتے ہیں اپنی مشکلات حل کروانے اور اپنے مسائل حل کروانے، اور ان کے لیے میں سہولت پیدا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اسی لیے اس کو اگر میں کسی کو نہ کروں گا تو یہ کفران نعمت ہوگی کہ مجھے اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، اللہ نے پوزیشن دی ہے اور وہ ساری چیزیں، تو وہ کسی کو کبھی بھی ان کے پاس نہ نہیں تھی کہ یہ کام میں تیرا نہیں کر سکتا ہوں یا نہیں کروں گا۔ خان صاحب، آپ کی شخصیت میں محبت، نکھار، پیار ہے، تو ہمارا بھی آج آپ سے فرینڈلی گفتگو ہے، جسٹ جو ہے نا وہ پولیٹیکل نہیں ہے، لیکن مجھے ایک مثال دینی پڑ گئی ہے کہ یہ خان صاحب کی وفات کے بعد نوانی گروپ مسلسل 10 سال انہیں حکومت سے باہر رہے، الیکشن میں ناکامی ہوئی، تو جو آپ کے مخالف تھے نا وہ بھی محسن بکھر کے معترف تھے، جلسوں میں کہتے تھے کہ وہ چلا گیا جس کی اس پہ یہ کامیابیاں اور جس کا وہ جو ان کے پیچھے تھا، جن کی ٹیک تھی، تو یقیناً یہ بات مخالف جب کہتا ہے تو کچھ ہوتا ہے تو کہا۔ دیکھیں وہ جب اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے، وہ جب اس جہان میں تھے نا تو بکھر میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، کوئی برابری نہیں تھی۔ باقی جو لوگ تھے ان کا تو کوئی ان کے لیول کا بہت دور دور تک بالکل رسپیکٹ کا ایک عالم تھا، ایک ایم این اے کا انہوں نے الیکشن لڑا، تھوڑے سے دن وہ آئے اور پبلک، وہ تو ایک ایم این اے کا الیکشن ہے نا، وہ تو وزیر اعلیٰ تک جو بنتے تھے وہ ان کے پاس آ کے ان کو وہ گروپوں کے گروپ ایم پی ایس کے تھے، وزیر اعظم کے لیے بھی ان کو صرف بکر میں نہیں پورے پنجاب کے وہ کرتے تھے۔ تو میں آپ کو ایک بتاؤں، جب ارباب رحیم تھے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے، وہ والد صاحب کے ساتھ یہ انہوں نے ایک جب وہ اسمبلی میں گئے 1997 میں، تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھے اور وہ انہوں نے الگ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا جس کے وہ خود کنوینر تھے، جس میں جعفر خان لغاری، نصر اللہ خان دریشک، کیسر شیخ اور اس طرح یہ ارباب رحیم، اور ان کے پاس کوئی 20-25 انڈیپینڈنٹ ایم این ایز کا وہ گروپ تھا۔ تو جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور مشرف صاحب کا دور آیا تو یہ چودھری صاحبان مین سٹریم میں آ گئے، آگے حکومتوں کے فیصلے وہی کر رہے تھے۔ تو چودھری صاحبان کے ساتھ والد صاحب کا ایک ایسا رشتہ تھا کہ ظہور الہی ان کے بھائیوں کی طرح تھے، تو اس لیے وہ ایک بہت قربان، ان کو جب مشکلات میں بعد میں چودھری ظہور الہی صاحب کے بعد تو والد صاحب ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، تو اور بالکل بیٹوں کی طرح، جیسے ان کا مزاج تھا سخت گیری، جیسے ہمیں باقی بھائیوں کو بھی بہت ڈانٹتے نا، وہ ان کو بھی ایسے ہی ڈانٹتے تھے۔ تو انہوں نے ارباب رحیم صاحب کا ہاتھ جا کے چودھری شجاعت حسین کو پکڑایا کہ یار یہ بندے کو سندھ میں آپ نے اہمیت دینی ہے۔ اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بنے وہاں پہ۔ تو بہرحال وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کا یہاں اس بکر تحصیل میں ان کا مقابلہ یا تقابل نہیں کیا جا سکتا، ان کا کیلیبر بہت ہوگا۔ بالکل ہے۔ اب باقیوں کا آپ کر سکتے ہیں، مطلب سنتے رہیں، آپ کی تو زندگی گزری ہے خان صاحب کے ساتھ، سنتے یہ تھے کہ امبیسیڈر بھی باہر سے ان کے پاس وہیں ملاقات پہ آتے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیکل یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ سامنے جو ڈائننگ ٹیبل پڑا ہے نا جی، یہ اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ 1977 میں جب کیپٹن احمد نواز خان صاحب صوبائی وزیر بنے ٹرانسپورٹ کے، جی، اس وقت 12 رکنی کابینہ تھی، اور وہ کابینہ کا وہ قد کاٹ ہوتا تھا، وزیروں کا وزن ہوتا تھا بہت، ایک یعنی اب تو کافی حد تک وہ وزن نہیں رہے۔ یہ ٹیبل اس وقت خان صاحب نے بنوایا 12 کرسیوں کا، اور اسی لیے میں نے اس کو لاہور سے لا کے اب یہاں رکھا، اس کی بڑی ہسٹری ہے۔ اس وقت کی کابینہ ہوتی تھی، نواب صادق حسین قریشی وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کے ساتھ اور لوگ جو وزیر تھے، وہ کھانے کپتان صاحب بہت کیا کرے، یہاں بکر میں بھی ان کا ایک مشہور تھے کہ وہ کھانے بہت کرتے تھے کیپٹن صاحب۔ یہ جو کوٹھی ہے نا اس کی چھت پہ شام کو
मखदूम असलम साहब उनके क्योंकि बहुत करीबी थे, जी ये सारा ऑर्गेनाइज ये करते थे। तो वो काफ़ी खाने करने, मेहमानों को बुलाना, खुश होते थे इस अमल से। जैसे ये मेरे अंदर भी और वालिद जी साहब जी का जी भी जी वो था, तो ये हमारे अंदर। तो ये जो टेबल है ना, इसके ऊपर मैंने जो खुद, अब मुझे याद है और मैंने खुद भी साथ खाने खाए हैं, जिसमें पीर साहब पगाड़ा हो गए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान हो गए, उसके बाद कोई जनरल जिलानी साहब, बाकी उस वक्त के सियासतदान, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग, इसमें मतलब आगे नवाज शरीफ साहब, सब शहबाज शरीफ साहब, मोहम्मद मियाँ सुमरो, ये आसिफ अली जरदारी साहब, हाकिम अली जरदारी साहब, सरदार नूर महमूद तो खैर हमारे चाचा थे, वो वैसे ही। तो काफ़ी ये इस मेज़ की वो हिस्ट्री है कि इसके ऊपर इतनी इतनी पाकिस्तान की तारीखी बड़ी शख्सियात ने, यानी उनके इतने लोगों के साथ ताल्लुकात थे कि उनके पास उन्होंने आना, खाने पे बैठना, गपशप लगानी। और ख़ास तौर पे नवाबजादा नसरुल्लाह खान तो हमें वो बुलाते थे कि जब हमें, वैसे अमूमन हम इतने नहीं करीब उनसे, जी अपने उनकी शख्सियत थी, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह खान जब आते थे ना, उनका खाना होता तो वो खसूसी तौर पे कहते थे कि उनको भी बुलाओ, लड़कों को। हम अकेले ही, क्योंकि फैमिलीज हमारी वालदा वगैरह इधर गांव में रहती थी, तो हम लड़के लड़के ही वहाँ पे, ये सारे, ये चाचा गुलाम अकबर खान की औलाद, चाचा हबीबुल्लाह खान की जी औलाद, हम भाई दो, तो हम ही रहते थे या वाले साहब होते थे। तो वो फिर हमें उनके साथ, यार वो नवाज़ुद्दीन नसरुल्लाह खान शुरू होते थे पाकिस्तान की तारीख से, हिस्ट्री से, फिर वो साथ साथ मैंने फलाने से ये की बात, फलाने बहुत ही वो कोई तारीख का एक अहम शख्सियत थी, और उनके पास तारीख, उनके अंदर बहुत उसके अंदर वो थी। बहरहाल आगे लंबा हो जाएगा कहानी, वरना मैं इसीलिए। खान साहब, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। सरदार सजाद असगर शाहानी साहब और डॉक्टर सगीर असगर साहब, हाई फाई लिविंग स्टैंडर्ड, 5 स्टार आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड रहा है। लाहौर जैसे पोश एरिया में आप रहे हैं, और पाकिस्तान भर के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पॉलिटिकल, बड़े बड़े वजीर वज़रा से आप लोगों के ताल्लुकात रहे। लेकिन हमने देखा है कि आपका दिल हमेशा खींचा रहता है, और गांव में आते हैं और अक्सर इलाके के गरीब लोगों में आप महव रहते हैं। ये चेंज क्यों नहीं आई? जहाँ तो लोग, दुनिया तरसती है कि हम हाई फाई लिविंग पे जाएं, बड़े तल्लकात में जाएं, वो तो ज़मीन पे नज़र नहीं आते। तो ये सलाहियतें कहाँ से हैं, बावजदाद से हैं, दिल कहाँ से आया, कहाँ से महव हुई, या कोई तब्दीली आई लाइफ में? इसमें मैं असल में फितरत को बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, उसके अंदर बहुत वो करता हूँ, यानी नेचर। वाले साहब हूँ या हमारे ख़ानदान का वो है कि इंसान 3 किस्म के होते हैं। एक होता है एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कुछ वजूहात की वजह से, जी वो भी नॉर्मल नहीं होता। उसके अंदर वो जो एहसास कमतरी है ना, उसको एहसास है कि शायद मुझे लोग कमतर ना समझें, इसीलिए हर जगह अपने आप को जाहिर करेगा कि मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना, ये बताएगा मैं फलां हूँ, मैं ये हूँ। और एक होता है एहसास बर्तरी का शिकार। वो एहसास बर्तरी वाला जो होता है, वो बाकी लोगों को कमतर समझता है, तो वो वैसे ही पकड़ के रहेगा अपनी उसमें। तो वो ये दोनों जो किस्में हैं ना, जी ये आम लोगों से दूर होते हैं, शाय होते हैं। वो इसलिए शाय होता है एहसास कमतरी वाला कि लोग मुझे कमतर शायद समझते हैं, या कोई एहसास होता है, हालांकि ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। और बर्तरी वाला इससे वो होता है कि मैं बरतर हूँ और बाकी सारे कमतर हैं। तीसरी होती है नॉर्मल, जी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यानी आम इंसान जिसके अंदर नॉर्मल वो हूँ। नॉर्मल का मैं क्या तर्जुमा उर्दू में, बहरहाल हम लोग जो है ना, हम दरमियान वाले नॉर्मल हैं, ठीक है। मुझे पता है मैं गरीब जो आके मुझे गले मिलता है ना, उसको मिलने से मेरी शख्सियत छोटी नहीं हो जाएगी। जो मैं हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ने जो मुझे हैसियत दी है, जो मेरी शक्ल है, अगर वो मेरी शक्ल अच्छी नहीं है और उसको मैं जितना खूबसूरत बनाने की करूँ, वो वही रहेगी। अगर
میری باقی جو حیثیت ہے دنیاوی، تو جو حیثیت ہے ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. اگر میری حیثیت ٹھیک نہیں ہے، میرا کردار بہت اہم ہوتا ہے. کردار بھی اگر میرا، کوئی کسی کا کردار چھپا نہیں رہتا ملک صاحب. کوئی سمجھتا ہے نا، ایک خدا تعالیٰ کی ذات کے تو کیمرے ہر جگہ لگے، جی جی دنیا میں بھی نہیں چھپا رہتا. جی جی آپ کا کردار ٹھیک ہو، آپ کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہ ہو. میں احساس کمتری یا برتی رہی تب ہو نا مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہو. جی الحمدللہ عام آدمی ہیں ہم بھی، نہیں انسان ہیں جس طرح دوسرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے خان اصغر خان کے گھر پیدا کر دیا. مجھے انہوں نے آگے کوئی نسبتاً بہتر سکولوں میں پڑھا دیا. باقی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں یہ جو ملازمت کی پی ایس او کی جی میرے والد کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون سی کمپنی میں ہوں. مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا، ان کے ایک دوست سے، بریگیڈیئر صاحب، ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے. میں اسلام آباد میں تھا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار یہ بریگیڈیئر کا کوئی کام ہے تیرے سے، اس کو سمجھا. تو ان سے میں نے بات کی کہ بیٹا وہ میرا ایک پیٹرول پمپ ہے تو اس کے بارے میں کرنا تھا، کوئی پرابلم ہے کہ جی کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں جگہ. تو باتوں میں پتہ چلا کہ ان کا شیل کا پمپ تھا. میں نے کہا جی میں تو انکل پی ایس او میں ہوتا ہوں. وہ کہتا یار یہ تیرا باپ کیا چیز ہے، اس کو بیٹے کا بھی نہیں پتا کہ یہ کون سی کمپنی میں ہے. یہ وہ ان کے بہت فرینک دوست ہے. تو والد صاحب نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ کسی تیل کمپنی میں ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا پتا اس کا. تو اس میں بھی الحمدللہ آج تک پی ایس او میں ایک نام ہے. محنت سے کام کیا، دیانتداری سے کام کیا، دبنگ طریقے سے کام کیا. ٹھیک ہے، جس کو ٹھوکنا ہے ٹھوک کے رکھا، غلط آدمی کو برداشت نہیں کیا، صحیح آدمی کو فل پیٹرنائز کیا. واقعی یہاں ہم ملک صاحب، میں آپ میرے سامنے بیٹھے نا، جی آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں سجاد خان، جی پر مجھے پتہ ہے آپ طارق ملک ہیں. جی اب میں آپ کو جتنا بھی اکڑنا شروع کر دوں یا اس طرح محسوس کرواؤں کہ میں بھائی، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جو ہوں، جو حیثیت اللہ نے دی ہے، آپ کا مجھے پتہ ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایک غریب آتا ہے اس کے ساتھ گپ شپ لگا لی تو مجھے بھی مزہ آتا ہے، اس کو بھی، وہ بھی جاتا ہے تو خوش ہو کے جاتا ہے. اب میں کسی غریب کو ملوں ہی نہ، آتے ہیں مجھے عزت دیتے. میرے پاس آتا ہے کچال کے آتا ہے تو مجھے عزت دیتے ہیں نا، جی پیار سے آتا ہے یا کسی کام کے سلسلے میں بھی آتا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کمپلیکس فری آدمی. مجھے فخر ہے بلوچ ہونے پہ، اور بلوچی کپڑے بلوچی پہنتا ہوں. حلیہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بلوچ والا ہے، وہ تو ہوتا ہے. تو مجھے اپنے اس میں رہتا ہوں. مجھے کسی کا کوئی، وہ میرے لیے آپ میری کہیں پہ بھی اگر کوئی آپ کبھی کہیں، میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی جان کے کرتا ہوں. کوئی ویڈیوز دیکھیں نا، مجھے کئی دوستوں نے کہا کہیں جاتا ہوں کوئی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، وہ بنی کوئی بہت بڑا آدمی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں یار آپ سب کو بڑے اس سے ملتے ہو، یعنی انڈیفرنٹ ہو، کہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ لوگ جیسے یوں ملیں گے. یہاں کے سیاستدان آپ دیکھ رہے ہیں، ایم پی ایس ایم ایل ایس، کسی کو ملیں گے تو یوں بڑے بندے کو، اور جو چھوٹے کو تو پھر ہاتھ بھی پورا نہیں دیں گے. تو میرا اس کو بھی میں اسی طرح ملوں گا. سب ہم بہرحال میں آپ کو بتاؤں، میں دنیاوی طور پہ میں کوئی بڑا فن خان وہ نہیں ہوں. ایک نہیں، آپ کی اس ملن ساری عام سا محبت بندہ ہوں، پیار عام کے، سا بندہ ہوں. نوکری کی ہے، محنت کی ہے. تو ہم جو نوکری پیشہ بندہ ہو ویسے ہی اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اوپر والے اتنے ڈنڈے، وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کی. تو انسان ہوں. یہ ناظرین، یہ آپ نے ایک کمال، یہ آپ نے بات سنی ہے کہ والد گرامی ان کا پورے پاکستان میں ایک ڈنکا تھا ان کی زندگی میں، اور انہوں نے میرٹ پہ کمپنی جوائن کی. والد گرامی نے انہیں پڑھایا، بڑے بڑے معترف ہیں اپنے والد صاحب کی طرف سے جو ایجوکیشن ملی، سفارش انہوں نے اپنے لیے نہیں کرائی. اور یہی بات ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سرداروں کے آگے فرزند بھی جو ہے نا سردار ہیں، اور انا بھی رکھتے ہیں اور خدمت. ہمارے بزرگوں نے ہمیں 5 جماعتیں پرائمری اسکول نوانی میں پڑھائی. کس لیے؟ تاکہ ہمیں اپنے اس کا پورا جو یہاں کا ایک ماحول، کلچر سارا پتہ چلا. یہاں کا کلچر جی وہ پتہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پڑھتے تھے نا، اور ہماری وہ ان کے ساتھ جو کنورسیشن، یہ بات چیت ہوتی تھی، اس میں کوئی لفظ غیر سرائکی ہم نے استعمال کر لیا
اس کے بعد ہماری خیر نہیں. ہمیں مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ بیسک وجوہات آ گئی نا. ایک تو علاقے میں آپ کو انہوں نے آبائی علاقے میں پڑھایا اور گھر میں اپنی ہی لینگویج پہ رکھا. اچھا اب دوسرا ایک جو چھٹیاں ہوتی تھیں، چھٹیاں ہم نے کبھی لاہور میں نہیں گزاری. اسکول میں جب چھٹیاں ہوتی تھی، کالج میں آ کے چھٹیاں، ہماری چھٹیوں کے دو حصے ہوتے تھے. ایک حصہ یہ جو گھوڑا گلی والے راجہ صاحبان ہیں، راجہ اشفاق سرور تھے مری، مرحوم، جی مری، وہ ان کے دادا، میرے دادا تحصیلدار مری رہے تھے، تو ان کے ساتھ دوستی تھی. پھر ان کے والد اور تایا جو تھے وہ والد صاحب کے بہت دوست تھے. پھر وہ ان کو کہتے تھے کہ بچوں کو گرمیوں کی چھٹیوں میں گھوڑا گلی بھیجو، بھیج دیا کرو. تو آدھی چھٹیاں ہم گزارتے تھے گھوڑا گلی میں، ٹھیک، آدھی چھٹیاں گزارتے یہاں نوانی میں. اب نوانی میں یہاں پہ جو یہاں کے بچوں میں ظاہر ہے انہی میں مکس اپ ہونا ہے، انہی کے ساتھ ہی کھیلنا کودنا، گدھوں کی سواریاں کرنی، یہ کرنا وہ کرنا. دریائی پانی آ رہا ہوتا تھا، ادھر جانا، اس کو اپنے شغل میلے میں ہم اپنی طرف سے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے تھے. بعد میں چڑھتا تھا تو پتہ چلا یہ سارا گاؤں پانی کے اندر ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر. بہرحال وہ یادیں ہیں. خان صاحب ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے بہت بڑا حلقہ باب ہے ماشاءاللہ، پورا پاکستان میں بھی آپ آتے جاتے رہتے ہیں، ریلیشن بھی ہیں مختلف قبیلوں کے ساتھ بھی. سیاستدان کون سے پسند ہیں، اور ساتھ ساتھ معلومات بھی آپ بہت رکھتے ہیں، اور کون سی کتب کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، کون سی کتب پسند ہیں؟ یار کتب کا مطالعہ کوئی بہت زیادہ مجھے شوق نہیں رہا. میں اگر کہوں کہ میں بہت کتابیں پڑھتا رہا ہوں، اور مجھے کوئی کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق نہیں رہا. لیکن میں معلومات بہت ہوتی ہیں آپ نے، ہم دیکھتے ہیں لیکن سوشل پہ. ہاں، یہ دنیا کو دیکھ کے دنیا کو آپ بالکل ڈیپلی اگر وہ کریں نا، کچھ کتابیں یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں پڑھی، یہ نہیں ہے کہ میں روز ایک کتاب پڑھ کے ہی سوؤں، وہ نہیں ہے. بہرحال کتابیں سب سے زیادہ جو جو زیادہ مجھے وہ کیا، وہ متاثر کیا، اور میری زندگی کو بھی اس کا اثر پڑا، وہ نہج البلاغہ. اس کو میں نے پڑھا، اور اس کے اندر جو چیزیں زندگی کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کے جو زندگی کے بارے میں انہوں نے وہ کیا ہے، اس کے بعد میری زندگی میں بہت چینج آ گئی. میں بھی زندگی میں ملے ہوتا ہے نا، ان کی زندگی دیکھو تو ان کی پوری اس میں ان کو زندگی سے اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ نفرت سی کرتے تھے کہ یہ دنیا مطلب جھوٹ ہے. تو میرا بھی یہ تھا. دوسرا سیاستدانوں کی آپ نے بات کی، تو جو میں نے جن لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، کافی لوگوں سے تعلقات ہیں، مختلف پارٹیوں کے سینئر لیڈر سے بھی تعلقات بھی ہیں، یا ورنہ ویسے کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تقریباً ہر پارٹی میں. تو جو سیاست ہے نا، جس کا بالکل اگر سیاست کا مطلب سیاست کے طور پہ لیں تو آصف علی زرداری، ان سے بڑا سیاستدان اس وقت ملک کے اندر پائے ہی کوئی نہیں جاتا. ان کی سیاست سے جو ہے میں بہت متاثر ہوں، کیونکہ وہ سیاست کرتے ہیں. سیاست ایک جو اگر آپ کہیں ہمارے مسلمانوں کی طرف شرعی طور پہ، تو میرا خیال اس میں سیاست ہے ہی نہیں. وہ سیاست تو چیزیں ہی الٹے کو سیدھا کرنا، سیدھے کو الٹا کرنا، جھوٹے کو سچا ثابت کرنا. بہرحال وہ بڑا سیاستدان ہے. اور باقی اگر کوئی کہے میں نے بہت کم سیاستدان دیکھے ہیں میری اپنی زندگی میں. ایک نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، کیا شخصیت تھی، اور وہ انتہائی دیانتدار. ایک نکلسن روڈ پہ ایک کمرہ انہوں نے شروع سے کرائے پہ لیا ہوا تھا، اسی میں وہ رہتے تھے. تو سادہ زندگی، سادہ سلسلہ. اس وقت تک نا لوگ سیاست میں دیانتدار تھے. جی، خدمت کا جذبہ. جی، تو جو 1985 کے بعد ایک سیاسی ریلا آیا نا، جس میں سے نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کروائے، اس سے وہ سیاسی لوگ باہر ہو گئے. پھر وہ بلدیات والے لوگ زیادہ آ گئے، وہ نالیوں گلیوں کے اس میں معاملوں میں پڑے ہوئے تھے، ٹھیکے سے.
اس کے بعد سیاست میں کرپشن بہت زیادہ آ گئی. عملی طور پہ جب وہ ایم این اے بنے تو بننے کے بعد ان کو اس چیز کا بہت افسوس ہوا کہ مجھے ایم این اے نہیں بننا چاہیے. جب وہ اسمبلی میں گئے اور انہیں وہاں پہ کیلیبر دیکھا جو وہاں پہ ایم این اے اس کا کیلیبر تھا تو اس کے بعد وہ ریگریٹ کرتے تھے, اس چیز کے پہ افسوس کرتے تھے کہ مجھے اس ہاؤس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں یہ سیاسی سلسلے جو ہے نا, اس میں یہ نہیں ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں مخلصانہ طور پہ ان کا سارا سلسلہ ہوتا ہے, جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ بھی یہی ہوتی ہے, یہاں پہ بھی یہی ہوتی ہے, اور وہ بات وہ کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ آتے ہیں جو اپنا ان کا کوئی کام ہوتا ہے میرے سے متعلقہ یا میں ان کا کروا سکتا ہوں, یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ یہاں سے اظہار کرتے ہیں. کہاں سے؟ زبان سے. وہ دل سے نہیں ہوتا, دماغ سے نہیں ہوتا. اتنی تو مجھے بھی سمجھ ہے نا کہ خان صاحب آپ کی کیا شخصیت ہے, اوہو آپ جیسے بندے کو آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میری شخصیت بھی ان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے, بہت اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بالکل بچ جاتے ہیں. تو دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں. اتنی سمجھ مجھے بھی ہے کہ یہ جو بچ رہا ہے یہ کیوں بچ رہا ہے, جو نہیں بچ رہا. تو مجھے یہ کافی زیادہ لوگ اس چیز پہ وہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال دوسرے بھائی کر رہے ہیں تو مجھے ان کی دوسرا سیاست. میں رانا صاحب ایک آپ کو بتاؤں, میری فطرت, میری شخصیت, میرا دماغ, میرا دل مجھے سیاست کرنے پہ آمادہ نہیں کرتا. پاکستانی سیاست اگر ہوتی نا صرف لیجسلیشن کی حد تک تو میں ضرور کرتا کہ جا کے لیجسلیشن کرنی ہے اسمبلی میں, تو وہاں کوئی گناہ تو نہیں کرنا نا کہ کسی کا غلط تھی. لیجسلیشن کرنی, اچھی لیجسلیشن کرواتا, پھر میں ضرور کرتا. بھائی یہاں تو جو لیجسلیشن تو ہے ہی نہیں. لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے, عموماً ممبرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا, جو بل پاس ہو رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یس اور نو میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بل ہے کہ. کئی آپ نے یہ ٹی وی پہ دیکھیں جو باہر نکلتے ہیں ان سے وہ پوچھتے ہیں صحافی کہ یہ جو بل آپ نے پاس کرائی ہے کیا, پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اصل میں ان کا لیجسلیشن میں تو ان بیچاروں کی دلچسپی نہیں ہے نا, کیونکہ ان کو تو لوگوں کے. اب میرے پاس, میں اگر ایک عہدہ رکھتا ہوں سیاسی, میرے پاس ایک آدمی آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی ایک قتل ہوا ہے, میرے بیٹے نے کیا ہے, خود بتاتا ہے کہ میرے بیٹے نے کیا, قتل کیا ہے, آپ بچوائیں. یعنی وہ خود بتا رہا ہے کہ بھائی کیا ہے, مجھے معلوم ہو کہ اس نے کیا اور میں اس قتل کے اوپر اس کی سپورٹ کروں گا, قاتل کو سپورٹ کرو. ایک آتا کہتا ہے جی چوری کی, پکڑا گیا, بچوائیں, اس کو بھی بچواؤں گا. یہ میرا دل دماغ نہیں مانتا. میں خود اپنی, اللہ نے زندگی دی ہے, عزت ہے, رزق مولا کریم کا کرم ہے, سب کچھ ہے, تو مجھے کیا مصیبت ہے, کتنے سال اور جیوں گا. خان صاحب ملک صاحب اسی حوالے سے اللہ آپ کو اور زندگی دے. ماشاءاللہ بڑی فٹنس آپ کی دیکھتے ہیں, بڑے فٹ رہتے ہیں. کیا کھیل ہے, کیا گیم ہے, کیا کرتے ہیں. نظر نہ اللہ میں ملک صاحب ذات کو خوش رکھے, تے کوئی فٹ رکھے خدا. یار یہ اصل میں میرا یہ ہے کہ ایک تو میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی شروع سے بہت فٹ رہتے تھے, بہت واک کرتے تھے, ایکسرسائز. مطلب ان کا کوئی, یہاں بکھر میں, یہاں نیوانی میں آتے تھے تو یہ ہمارے آگے یہ بڈیانی میں جو زمینیں ہیں اور ادھر ہیں پنچپاڑی اس وقت تھا, حسین آباد کہلاتا ہے, وہ یہاں سے چلتے تھے بڈیانی والی زمینوں کو دیکھ کے, پھر اس ادھر سے ہی نکلتے تھے. پھر وہ دھرنگی ایک گاؤں آتا ہے, دھرنگی سے ہو کے پھر وہ پنچپاڑی والی زمینوں پہ چکر لگاتے ہوئے یہاں واپس پہنچتے. تقریباً وہ بن جاتا تھا کوئی 15 سے 20 کلومیٹر ان کا, وہ ڈیلی ان کا. تو اس انسپائر ہوا میں بھی ینگ ایج سے اس اپنے ایکسرسائز میں اور اس میں اس وقت سے میں, اور میں بھی ابھی الحمدللہ ابھی یہ رمضان میں اور اس سے پہلے جب سردیاں دھند تھی, الیکشن ہو رہے تھے, تو تقریباً میری جو یہاں پہ ڈیلی واک تھی, تو میرا خیال ہے لوگ جو سنتے تھے کہ کہاں کہاں سے واک کر کے, تو وہ کہتے تھے اتنی وہ, مطلب 15-16 کلومیٹر اتنا.
ادھر اسلام آباد میں پہاڑ چڑھ پہاڑوں پہ دیکھتے ہیں جی آپ کو. اچھا خان صاحب، بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں، اور جب سے سوشل میڈیا آیا اس کا یوز بھی بہت ہے. بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ 80% جو ہے فیک انفارمیشن ڈالی جاتی ہیں، غلط قسم کا اس کا یوز ہوتا ہے. تو اس یوز کے حوالے سے پازیٹیو رہے، آپ کیا میسج دیں گے خصوصاً یوتھ کو؟ یہ میرا خیال ملک صاحب اس میں کوئی میسج نہ کوئی اثر انداز ہوتا ہے نہ کوئی، کیونکہ یہ جو کئی جگہوں پہ میری اگر مجھے پسند ہے وہ جو فیک ایک چیز بنی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ فیک ہے، لیکن کیونکہ مجھے وہ میرے دل کو لگ رہی ہے، کیونکہ میرے خواہش کے مطابق ہے، میری سوچ کے مطابق ہے، اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ پھیلے تاکہ وہ جو اس سوچ کے مخالف ہیں ان کو یہ تکلیف دے. اس وقت وہ لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ اب یہ میں جو ہماری ایک انور مقصود صاحب ایک انٹرویو دیتے ہیں، جی اب انور مقصود صاحب کو بہت اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. وہ یہ کپتان عمران خان صاحب کے بعد کا قصہ سنا رہے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے پاس ایک فنکشن تھا، اس میں یہ شاید 92 کے کرکٹ کے ورلڈ کپ جیتنے پہ ایک فنکشن تھا، تو وہاں پہ ایک بریگیڈیئر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی اور تھپڑ جڑ گئے اور فلان. ضیاء الحق صاحب 1988 میں فوت ہو گئے تھے. اب وہ انور مقصود صاحب جو 1992 میں ان کو بیٹھے ہوئے جلا کے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کو تھپڑ بھی مار دیے، ان کی ویڈیو ہے. اب آپ اس لیول کی جب چیزیں چل رہی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، اب یہ سچ جھوٹ کا سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کم از کم خان صاحب اتنا تو یوتھ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ملک کے نقصان میں تو کوئی ایسی چیز نہ ڈالی جائے. یوتھ کو کیا اویئرنیس ہونی چاہیے؟ یوتھ، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یوتھ ہسٹری سے بالکل تو ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ ہسٹری کیا ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے اور صحیح تاریخ پڑھیں گے تو پھر آپ کو کوئی ہوگا نا پتہ چلے گا. آپ کو تاریخ پتہ ہی نہیں ہے، آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے یہ فلانا جو ہے نا اس کا باپ فلانا تھا، آپ اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے. یوتھ کا وہ مان لیتے ہاں اس کا باپ فلانا، اور سب کو بتانا شروع کر دے اس کا باپ فلانا، اس کا باپ ہی بدل دیا یا اس کے باپ کا شعبہ ہی بدل دیا، پیشہ ہی بدل دیا. تو اب یوتھ صرف ایک موبائل فون ہاتھ میں، ایک بالکل علم ان کے پاس ہے نہیں، علم نہیں ہے، ڈگریاں ہیں، علم نہیں ہے. تاریخ پہ کوئی نہیں دھیان دیتا، اور چیزوں پہ کوئی نہیں دھیان دیتا. یہ سوشل میڈیا زیادہ تعلیم پہ توجہ دے دیں، اس کو پڑھیں، اس کے گہرائی میں جائیں، ان کو تو زیادہ فائدہ مند ہوگا. اب اصل سوشل میڈیا نے تو معاشرے کو تباہ کر دیا نا. میری کیا حیثیت ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن جو کچھ کوشش کرتا ہوں یا کوئی ایک میری خواہش تھی جو نہیں پوری ہو سکی، وہ ایک سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، ایک ٹرسٹ ہے، این جی او سمجھ لیں، کراچی بیسڈ ہے. وہ بڑے اچھے سکولز بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں زمین ہمیں دو، وہ 1 ایکڑ زمین لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت بلڈنگ بناتے ہیں، پھر چلاتے بھی ہیں، اور بڑا اچھا ان کا معیار اور سارا کچھ. تو یہ خوشاب کے ضلع میں ایک دن لیلا انٹرچینج سے اترا آ رہا تھا اسی طرف، تو وہ اس روڈ سے اس کے اوپر مجھے 3-4 وہ سٹیزن فاؤنڈیشن کے سکول مجھے نظر آئے، اور بہت خوبصورت عمارتیں ہیں. پھر میں نے اس کو گوگل پہ سٹیزن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ گیا، پھر کافی اس پہ ریسرچ کی، پھر کراچی میں جو میرے دوست احباب ہیں ان کے کنیکشن ڈھونڈے، پھر ان کے سٹیزن فاؤنڈیشن تک پہنچا. ان کو میں نے کہا کہ آپ ہمارے بکر ایک بہت بیکورڈ علاقہ ہے، تو آپ کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں کے آپ مجھے یہاں پہ یہ میں آپ کو زمین 2-3 جگہوں پہ دیتا ہوں جو بالکل غریب لوگوں کا علاقہ ہے، تاکہ یہ میرا شوق ہے کہ غریب کے بچے اچھا پڑھیں، ان کو ایک سہولت میسر ہو. تو میں صبح واک کرتا ہوں نا، تو غریب بچے آ رہے ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ روک لیتا ہوں، ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کو بھی 2-3 ایسی چیزیں بتاؤں شاید ان کو ایک دماغ میں اڑ جائے ان کی بہتری کے لیے. تو میرا یہی شوق ہے کہ بہرحال وہ میں نے سٹیزن فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ بہت کام کرنے کے بعد، وہ میرا تھا بڈیانی میں، سارا غریب علاقہ ہے، کچے کا علاقہ ہے. بڈیانی میں ایک ان کو جگہ دینے کا تھا کہ ادھر سکول بنائے. بکھرے والی میں ایک تھا،
اور اسی طرح ایک تیسرا، یعنی میں اپنی ذاتی 8 کنال یعنی 1 ایکڑ ان کو دینا چاہ رہا تھا، جو کہ بڑیانی والی ہے اس وقت جو ہے وہ کوئی تقریباً 1 ایکڑ جو ہے 41 لاکھ کی ہوگی، 40 سے 50 لاکھ کی، اسی طرح وہ بھی اسی طرح۔ تو میں اتنا ان کو ڈونیٹ کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد پھر میں چاہتا تھا کہ وہ جب اسکول بن جائیں گے تو ان کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ ہر بجلی پہنچ جائے گی اور چیزیں بھی پہنچ جائیں گی، تو ان کے ساتھ اور اسی طرح کے NGO کو ہیلتھ پہ جو کام کر رہا ہے ان کے ساتھ کوشش کروں گا کہ وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی دے دوں اسکول کے ساتھ ہی۔ تو ایک کمپاؤنڈ میں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایک ان کی ٹیم آئی سروے کرنے کے لیے، کرنل ریٹائرڈ ان کا تھا، وہ اس سرگودا ریجن کو دیکھتا ہے۔ تو وہ جب ادھر بڈیانی میں گئے تو لوگ کافی اکٹھے ہو گئے، مجھے نہیں معلوم، مجھے بعد میں پتہ چلا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ اسکول بنے گا اور اس طرح۔ تو میں تو کوئی سیاست تو میں نے نہیں کرنی، یا میرا کوئی اسکول بنانے سے کوئی سیاسی فائدہ تھا میرا، تو بلکہ میں فائنینشیل اپنا لاس کر رہا تھا کہ چلو غریب کے بچوں کے لیے ایک اچھا، بلکہ میں کہتا ہوں وہ اگر بن جاتے تو غریب بھی ہوتے، امیروں کے بچے وہاں داخل ہوتے، اتنا ان کا اچھا سٹینڈرڈ ہے۔ بکر میں اس لیول کا کوئی ایجوکیشن کا ہے ہی نہیں، وہ امیروں کے بچے بکر شہر والے بھی ادھر داخل ہوتے، اور وہ ان کو روز، تو اس سٹینڈرڈ کا سٹیزن فاؤنڈیشن، آپ اس میں اس کا گوگل میں آپ ڈھونڈ کے اس کو دیکھیں گے تو وہاں کچھ لوگ ہوں گے، سیاسی ہوں گے، انہوں نے وہ ان کے کان میں ڈال دیا کہ جی ادھر تو فلڈ آتا ہے، ادھر تو ہر سال سیلاب آتا ہے، گر جاتی عمارتیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ وہ تو فلڈ ایریا ہے سارا، بخرے والی بھی، یہ بھی۔ تو اس کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ بہت میں نے ایفرٹ کی اور مجھے بڑی امید تھی، اگر اس وقت ہو جاتا تو آج وہ اسکول چل رہا ہوتا۔ میرا بچہ کوئی نہیں ہے، میری ذاتی اولاد کوئی نہیں ہے، میرا کوئی وہاں پہ اپنا بچہ تو پڑھنا نہیں تھا۔ تو بڑے لوگ جو ہیں ہمارے لیول کے، اللہ جن کو رزق سے نوازا ہے، ان کے بچے، ہمارے والدین نے تو پھر بھی ہمیں پرائمری اسکول نیوانی میں پڑھایا، آج کون پڑھاتا ہے؟ بڑے فخر سے بتاتے ہیں وہ بچہ ایچسن کالج میں پڑھتا ہے، تو وہاں سے اس نے یہ کیا، بچہ گرامر اسکول میں پڑھتا ہے، بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے۔ ان کے لیے بھی ایک میں چاہتا تھا ایک وہ بیکن ہاؤس اور گرامر اسکول، اور وہ یہاں پہ 1-2 بن جائیں، ایٹ لیسٹ مجھے ایک بہت خوشی ہوتی، لیکن وہ کسی پتہ نہیں شیطان بندے نے ان کے دماغ میں، انہوں نے رپورٹ نیگیٹو کر دی۔ خان صاحب لاسٹ میں پبلک کے لیے، یوتھ کے لیے میسج کہ ماشاءاللہ آپ لینڈ لارڈ بھی ہیں، سرداری نظام بھی ہے، کامیابیاں بھی سمیٹ ہیں، سادگی آپ میں بہت ہے، بڑی ملنساری ہے، ہم خود معترف ہیں۔ کامیاب زندگی کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایک میسج دیں۔ کامیاب زندگی کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا سرداری نظام ہے، یہ دماغ سے نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سرداری نظام کوئی نہیں ہے بابا، اس چیز کے سردار یہ میرا چھوٹا بھائی MBBS ڈاکٹر ہے، وہ بھی نوکری پہ ہے، اور وہ پرائیویٹ پریکٹس جب سے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا وہ نہیں کرتا، یہاں پہ آ کے کم از کم وہ جتنے دن رہتا ہے روزانہ اس کے پاس 30-40 غریب لوگ آتے ہیں جو کہ ڈاکٹروں کی فیسیں دے دے کے تنگ آئے ہوتے ہیں، ان کو اسکن کا کیونکہ اس کا میجر ہوا ہے۔ آج بھی کتنے بچے آئے جو کہ زیادہ یہاں پہ بچوں میں ہوتی ہیں یہ اسکن کی، وہ درویش آدمی ہے، سب کو دیکھ کے ان کو دوائیاں جو اس کے پاس خود ہوتی ہیں وہ دے دیتا ہے، باقی لکھ دیتا ہے، اور اس کی ڈائگنوسس الحمدللہ اتنی اچھی ہے کہ بس ایک ہی دفعہ جس کو اس نے دی ہے نا دوائی، تو دوبارہ وہ شکریہ کے لیے آیا، اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ٹھیک نہیں ہوں میں، یہ اس کا ایک وہ ہے۔ ابھی بھی کلینک بھی، فری کلینک بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم فری دوائیاں دیتے ہیں الحمدللہ۔ مطلب میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں، اتنا کہ خدا تعالیٰ بس مجھے میری غلطیوں کی وہ نہ دے، اللہ کی طرف سے مجھے ہر چیز ملی۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو وہ ڈگریاں یا سندیں تو لے کے پھرتے ہیں لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے، جب وہ کسی ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں نا وہ ٹیسٹ فیل کر دیتے، ڈگری تو ہے، تو اس ڈگری کا آخر کوئی جب لے گا کہ بھئی آپ کے پاس یہ ڈگری ہے تو آپ کو پرکھے گا بھی نا کہ اس ڈگری کے مطابق آپ کے پاس علم بھی ہے کہ نہیں،
کیونکہ وہ آپ کو ایک ملازمت پہ لے رہے ہیں اس ڈگری کی بیسس پہ، اس نے اس کی نالج کی وجہ سے اس پہ آپ نے کام کرنا۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر بچے ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ میں بھی پاس کروا دیا جائے۔ آگے جو نظام آ رہا ہے دنیا کا، سب انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو میں بچوں سے یہی کہوں گا کہ بیٹا یہ سوشل میڈیا سے وقت نکال کے جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ نالج کے لیے کریں، علم کے لیے کریں، اس گوگل میں جائیں، کوئی نالج گین کریں، اپنے جو تعلیمی مسائل ہیں جو اس کا نالج چاہیے وہ اس میں وہ بھی ہر چیز اویلیبل ہے۔ تو تھوڑا ٹائم اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ بھی دے دیں، اتنا ٹائم کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لے گا نا۔ جب 1 گھنٹہ دے گا نا اس کی دلچسپی بڑھنا شروع ہو جائے گی، جب اس کو شروع ہو جائے گا تو پھر بعد میں ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم۔ جی بچوں کے لیے یہی پیغام ہے ملک صاحب۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، بڑی آپ کو انفارمیٹو بھی گفتگو تھی، خصوصاً جو نوجوان جاننا چاہتے تھے محسن بکر کے حوالے سے، اور سردار سجاد اصغر خان شاہانی صاحب نے بڑی پازیٹیو گفتگو کی، اور آپ نے یہ گفتگو سنی کہ محنت اور لگن سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سردار یا وڈیرا پن حیثیت نہیں رکھتا۔ جتنی سادہ زندگی ہوگی اور اپنوں سے اور اللہ کی مخلوق سے محبت و پیار اور خدمت کا جذبہ ہوگا، یوتھ کے لیے بڑا اچھا ان کا میسج دل لبھا دینے والے ان کے مشورے بھی آئے ہیں۔ دیکھیں یقیناً ایجوکیشن وہ ہے جو آپ کے مستقبل کے لیے کام آئے۔ انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے ضلع بکھر کا پسماندہ ایریا ہے، ماں باپ ان پڑھ ہیں اور بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر پڑھاتے ہیں، تو جب وہ سبجیکٹ کی سلیکشن کرتے ہیں تو کسی سے مشاورت بھی نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں نالج ہوتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، یا اپنے اساتذہ سے، پروفیسر صاحبان سے اس حوالے سے اویئرنیس لیں، تاکہ ایسے سبجیکٹ سلیکٹ کیے جائیں کہ مستقبل میں ان کے کام آ سکیں اور وہ مستقبل میں کامیاب ہوں۔ تو بہت مفید گفتگو بھی رہی، آپ نے بھی سنی، تو اسی طرح ہم اہم شخصیات سے آپ کو ملواتے بھی رہیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنا بکر، کیونکہ یہ اپنا ہے۔